السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کافی دنوں بعد خبریں سنی، کچن میں جاتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، سارا ٹائم 2 3 4 جو میری عادت ہے دیکھنے کی، تو اس سے پتہ چلا کہ حالات ماشاءاللہ پازیٹیو جا رہے ہیں تھوڑے، خاص طور پر اس حوالے سے کہ یعنی پی ٹی آئی ہو یا جو بھی جماعتیں ہوں، انہوں نے ایک بے محابہ احتجاج کا ارادہ ترک کر دیا ہے اور اصل اپنے جو یعنی اہداف ہیں ان کے حصول کی طرف گامزن ہیں۔ تو کچھ بات چیت بھی ہو رہی ہے، تو خاص طور پر قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے اچھی پیش رفت ہے بہت زیادہ، کہ یعنی انہوں نے ارادہ کر لیا ہے 25 اکتوبر کو جانے کا، اور ان کی الوداعی تقریب وغیرہ ہو رہی ہے، تو ان کی جگہ یقیناً منصور شاہ جو ہیں وہی چیف جسٹس ہوں گے۔ تو یہ ایک پروسیس ہے جو یعنی جو ہونا چاہیے تھا جیسے وہی ہو رہا ہے۔ تو اس میں یقیناً ہمیں اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے کہ پہلے جو ایکسٹینشن کے یعنی آئینی ترامیم کے ساتھ جڑا ہوا تھا ایکسٹینشن کا معاملہ، وہ ٹلا ہے، تو یہ ایک بڑی اس سے یعنی عوامی حلقوں میں تھوڑی سکون کا ایک لہر پیدا ہوئی ہے، اور ماننا چاہیے کہ یہ ایک عوامی دباؤ کا بھی نتیجہ ہے، اور اس میں صرف پی ٹی آئی کو نہیں بلکہ کریڈٹ جاتا ہے جے یو آئی اور ایون جماعت اسلامی اور کچھ نہ کچھ باقی جماعتوں کا بھی لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا کسی نہ کسی طرح سے اس کا اظہار کیا ہے، سوائے نون لیگ کے جن کے پسندیدہ رہے ہیں قاضی فائز، کیونکہ ان کے جو بھی یعنی کیا کہنا چاہیے اب غیر قانونی یا جو بھی اقدامات تھے، اور ان کی اس طرح کے دونوں مل کے جو ہے نا وہ کرتے رہے، لنڈن میں فلیٹ خریدتے رہے جن کا کوئی بیچ میں منی ٹریل کا اتا پتہ پراپر نہیں پتہ چلتا، اور اگر جو پتہ چلتا ہے وہ بھی بہت ہی یعنی تشویشناک ہے کہ اس طرح سے قومی دولت کو لوٹ کے تو جو ہے نا لوگ چلے جاتے ہیں، اور پھر اب یہ بتا رہے ہیں کہ جی وہ اپنے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے نا اپنی الوداعی تقریب میں کو نہیں چاہ رہے، وہ کہتے ہیں مجھے فیئر ویل پارٹی نہ دیں، تو اس کی جو ایک عام حلقے بتا رہے ہیں صحافی حضرات کے، وہ اس وجہ سے کہ ان سے کوئی سوالات نہ پوچھ لے کوئی، وہ ایسی عوامی تقریب میں شرکت نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو دوسری وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ 17 میں سے کوئی 8 9 10 جج جو ہیں انہوں نے ان کی تقریب میں نہ آنے کا اندیہ ظاہر کیا ہے، تو پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ چلے جائیں گے، اس کے بعد ان کی بک ہیں سیٹس اور لنڈن جانے کا ان کا ارادہ ہے، اور بظاہر تو وہ تھوڑی دیر کے کا وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کام سے جا رہے ہیں، لیکن جاننے والے یہ جانتے ہیں کہ وہ اب واپس مطلب شاید نہ آئیں، نہیں آئیں گے اور وہیں قیام کریں گے۔ تو میں تو مطلب اس طرح سے بھی افسوس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے عہدوں پہ جو رہنے والے لوگ ہیں ان کی بہت عزت اور تکریم ہونی چاہیے، لیکن کچھ ہمارے ہاں کچھ ایسی کوئی شاندار روایات جو نہیں ہیں، تو کوئی قانون ایسی مضبوط سا ہو جس میں سب کو کسی کو بھی ضرورت نہ ہو کہ وہ ناانصافی کرے، اور اس کا ہر شخص کا یعنی ہر شخص کو عزت سے جینے کے مواقع ہوں، اس کا انجام بھی بخیر ہو۔ تو پھر یہ بھی ہے کہ جو غیر قانونی کام کرتا رہے اس کی پکڑ کیوں نہیں ہے، یعنی مجھے جو ہمیشہ عمران خان بھی کہتا ہے نا کہ امیر کوئی قومیں تباہی اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ امیر جب جرم کرتا ہے تو اس کی پکڑ نہیں ہوتی، اور جو غریبوں کو سزا دی جاتی ہے۔ آپ یقین کریں اڈیالہ جیل میں 1 2 دفعہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا، کوئی ہمارے تھے جاننے والے جو اسی طرح سے پھنس گئے تھے کہیں، تو وہاں ایک ہجوم ہوتا ہے ملاقاتیوں کا اور بیچارے مقدمات بھگتنے والوں کا، تو ان کو آپ غور سے دیکھیں تو ان میں سے کوئی بھی یعنی میڈیوکر بھی کم لگتے ہیں، وہ بیچارے لوور طبقے کے لوگ ہوتے ہیں جن کے عزیز وہاں سزائے موت اور اس طرح عمر قید کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں جو ہے نا اور یعنی کمزور کو کمزور تر کر اور غریب کو غریب تر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو کیوں نہیں
اعلیٰ طبقے کے جو لوگ ہیں ان کو یہ پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ یعنی اگر کوئی بھی جرم کرتے ہیں تو کچھ اگر ہو تو اس سے قومی وقار میں اضافہ ہو، کمی تو نہ ہو۔ تو کاش کہ ہمارے یہاں بھی ایسا ہو جس طرح سے سنتے ہیں امریکہ میں اور انگلینڈ میں کہ وزیر اعظم اور صدور جو ہیں وہ بھی جواب دہ ہوتے ہیں اور وہ وضاحت کرتے ہیں اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، معذرت کرتے ہیں وہ بھی اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، اور پکڑ بھی ایون ہوتی ہے۔ تو ایسا ادھر بھی ہو جائے تو پھر ہی کوئی قانون کی بالادستی ہوگی، تو انشاءاللہ ہماری قوم اوپر اٹھے گی، اور یعنی ایک دوسرے کی عزت ہوگی دلوں میں، تو تب بات بھی مانی جائے گی۔ تو یہ ہی آج کا کہنا ہے۔